دوسرا حصہ 3 نمازوں کے جو جہری نمازیں ہیں ان کا حکم ہم نے عرض کر دیا. اب 2 نمازیں رہ گئیں سری، ظہر اور عصر. ان کو سری نمازیں اس لیے کہتے ہیں کہ امام اس میں قرات کرتا ہے. یہ بات تمام دنیا کے مسلمانوں کے علم میں ہے، معلوم ہے کہ امام اس میں سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھتا ہے، لیکن خاموشی سے پڑھتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سری نمازوں کا حکم سنیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 امام فرماتے ہیں کہ سری نمازوں میں امام کے پیچھے اگر مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھنا چاہے تو استحباب کا قول ہے، یعنی مستحب ہے اس کے لیے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مستحب کا درجہ سنت سے نیچے ہے، مستحب کا درجہ سنت سے نیچے ہے. یہ 2 امام، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا کیا ہے بھائی؟ مستحب ہے. مستحب کا درجہ بھی عرض کر دوں کہ فرض، واجب، سنت سے نیچے اس کا درجہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے، صرف اس جگہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سری نمازوں میں 2 نمازیں جو ہیں ظہر اور عصر کی سری، ان 2 نمازوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھے گا اور یہ پڑھنا اس کے لیے فرض ہے، اور یہ قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ثابت ہے. بس یہی ایک قول ہے. یہ میں بعد نقطہ دے رہا ہوں، آخر میں تیسرے حصے میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی صریح واضح قول مروی نہیں ہے. ہاں البتہ احناف کے مشائخ جو ہیں ہمارے، ان سے ہماری احناف کی کتابوں میں اس مسئلے میں ہمارے 5 قول ہیں. کتنے قول ہیں بھائی؟ اور یہ بات میں پیچھے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر بھی کر رہا ہوں. ہمارے اوپر جو اعتراض ہوتا ہے وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ان 5 قولوں میں سے ایک قول لیا جاتا ہے، اس قول کو پکڑ کے اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم جو حنفی ہیں وہ اپنے مسلک سے باخبر نہیں ہوتے، ہمیں اپنے مسلک کا پتہ نہیں ہوتا، ہم بھی یہاں پر آ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کہہ رہا کہ آپ کی احناف کی کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے. تو یہ بات عرض کر دوں کہ یہ 5 قول ہیں، اس میں سے میں سارے قول عرض کروں گا، لیکن مفتیٰ بہ 5واں قول ہے. معمول بہا مفتیٰ بہ، جس پہ ہمارے احناف کی کتابوں میں فتویٰ ہے، جس پہ ہمارے تمام احناف عمل کرتے ہیں، معمول بہا مفتیٰ بہ قول وہ 5واں ہے. قول سن لیں. پہلا قول وجوب کا ہے. پہلا قول وجوب کا ہے کہ اس سری نمازوں میں مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. دوسرا قول استحباب کا ہے. دوسرا قول استحباب یعنی مستحب ہے، اور صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی نسبت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی ہے کہ ان کے نزدیک، لیکن علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے تردید کی ہے کہ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف نسبت کر کے اس قول کو غلط بیان کیا ہے، کیونکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار اور موطا امام محمد میں ان کی عمارتیں اس کے خلاف ہیں، لہٰذا استحباب کا قول ان کی طرف کرنا غلط ہے. نمبر 3 جائز ہے. نمبر 3 سری نمازوں میں یہ جو 2 نمازیں ہیں ظہر اور عصر کی، اس میں مقتدی کے لیے جائز ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے. نمبر 4 مکروہ تنزیہی. نمبر 4 مکروہ تنزیہی ہے. نمبر 5 جو معمول بہا مفتیٰ بہ قول ہے وہ یہ ہے کہ مقتدی کے لیے چاہے سری نماز ہے چاہے جہری نماز ہے، مقتدی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھے گا تو یہ مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے. اور علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو در مختار کے مصنف ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ائمہ ثلاثہ، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد، ان کو ہمارے احناف کے ائمہ ثلاثہ کہا جاتا ہے. ان کے نزدیک اس پہ اتفاق ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ وغیرہ پڑھے گا تو مکروہ ہوگا. کیا ہوگا جی؟ مکروہ ہوگا. اب دلائل دیکھو. دلائل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے. کیوں؟ دیکھیں اللہ جل شانہ نے سورۃ اعراف آیت نمبر 204 میں 2 حکم دیے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سنو. اب جہری نمازوں میں تو بندہ سن رہا ہے، یہ حکم تو پورا ہو رہا ہے، لیکن دوسرا حکم ہے خاموش رہنے کا. دوسرا حکم کیا ہے؟ خاموش رہنے کا. تو اگر مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ رہا ہے تو پھر وہ خاموش تو نہیں ہے، یعنی اللہ کا حکم نہیں پورا ہو رہا.
اللہ کا حکم پورا نہیں ہو رہا. اللہ کے دو حکم ہیں، انصتو فاستمعوا وانصتوا، فاستمعوا وانصتوا، بھئی سنو بھی. اب کوئی کہے کہ جی جہری نمازوں میں تو ٹھیک ہے ہم سن رہے ہیں لیکن سری نمازوں میں تو قرات نہیں ہو رہی، یہ جملہ غلط ہے. قرات ہو رہی ہے لیکن سرن ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا کے سارے مسلمان جانتے ہیں کہ امام ساری نمازوں میں فاتحہ اور سورت پڑھتا ہے لیکن 3 نمازوں میں زور سے پڑھتا ہے، 2 نمازوں میں آہستہ پڑھتا ہے. قرات ہو رہی ہے، قرات ہو رہی ہے. تو ایک حکم نہیں ہے سننے کا، دوسرا حکم موجود ہے خاموش رہنے کا. اور یہ قرآن کی آیت جو احناف کے 2 دلیلیں ہیں، دلیلیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہم حدیثیں صرف 2 پیش کریں گے. اور یہ بات بھی بتا دیں، آگے چل کے بھی عرض کریں گے کہ دونوں فریقین کے پاس، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو فرض کے قائل ہیں ان کے پاس بھی ایک حدیث ہے. ہم بھی یہاں پر 2 حدیثیں پیش کریں گے، باقی ان کے پاس ملا کر حدیثیں جن کا تعلق صورت اور نماز اور فاتحہ کے ساتھ ہے. پیچھے بھی ہم عرض کر چکے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، عبادہ بن صامت کی روایت ہے، وہ ساری روایتیں ہیں لیکن اصل حدیث ایک ہے. تو اب ہماری جو حدیث ہے وہ قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے. حدیث کیا ہے؟ نصب الرایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2 سے لے کر 12 تک، صفحہ نمبر 2 سے لے کر 12 تک 5 صحابہ سے یہ روایت مروی ہے. روایت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، او کما قال علیہ السلام. دیکھو جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت واضح ہے کہ قرآن پڑھا جائے چپ رہو، سنو بھی چپ بھی رہو، اسی طرح احناف کی دلیل بھی اس کی ترجمانی کر رہی ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اور جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، یعنی امام کی قراءت مقتدی کے حق میں محسوب ہے، شمار کی گئی ہے. نمبر 2 مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174 پہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث، اس کے نیچے اس کی ایک سند میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ امام کیا ہے؟ اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر تحریمہ کرے تم بھی تکبیر تحریمہ کرو. وَإِذَا أَثْنَى فَأَثْنُوا، جب وہ ثنا پڑھے تم بھی کرو. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب وہ قرات کرے تم چپ رہو. تو دیکھیں قرات تو ہو رہی ہے نا، 3 نمازوں میں جہری، 2 نمازوں میں سری. مطلقاً اللہ کے نبی نے فرمایا جب قرات ہو تو چپ بھی رہو اور سنو بھی. نمبر 3 اللہ کے نبی نے فرمایا الامام ضامن، بھئی امام تمہارا ضامن ہے. امام کہتے ہی اس کو جو ضامن ہو، امام کہتے ہی اس کو ہے جو ضامن ہو. تو یہ دلائل ایسے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان اماموں نے جو دلائل پیش کیے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو وہ بات ہم پچھلے درس میں کر چکے ہیں. دوبارہ یہاں پر یہ کہہ رہے کہ دیکھیں اس اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کے عموم سے یہ بات اخذ کی ہے کہ اس کے عموم میں مقتدی اور امام دونوں ہیں، لیکن یہ ان کا استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر اس سے استدلال کیا جائے تو یہ حدیث ان حدیثوں کے ساتھ اور قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ متعارض ہوگی، ٹکراؤ آئے گا کہ وہاں تو اللہ کہتے ہیں چپ رہو اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جس کا امام ہے امام کی قرات اس کی قرات ہے. یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ بھئی اس کے صورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس حدیث کے آخری حصے میں ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے. صرف اتنا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے مراد یہ جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، تو ہم یہ عرض کرتے ہیں، پیچھے کر چکے ہیں کہ بھئی اس سے مراد مجموعہ ہے، یعنی اس آدمی کی نماز نہیں جس نے فاتحہ بھی نہیں پڑھی اور سورت بھی نہیں پڑھی. نمبر 2 اس حدیث کے بارے میں فیصلہ کن بات امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں فرمائی کہ یہ حدیث پڑھنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے لمن کان وحدہ، یہ اس آدمی کے بارے میں ہے جو اکیلی نماز پڑھ رہا ہے.